اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے پتھر کے بارے میں بات کریں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہر پر غسل کر رہے تھے تو یہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے اٹھا کر شہر کی طرف بھاگ گیا۔ دوستوں، یہ پتھر 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ اس پتھر کا ایک عجیب کارنامہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دور ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے ہو کر غسل کیا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے ہی تھے اور اسی قوم میں پلے بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ اس لیے آپ کی عظمت نبوت بھلا اس حیا سوز بغیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بغیرتی سے سخت نالام اور بیزار تھے، اس لیے آپ یا تو بالکل تنہائی میں یا پھر تہہ بند کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ بالکل ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن پر کوئی سفید داغ یا تو کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو وہ چھپانے کے لیے برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان کیا، اس تہمت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت بڑا صدمہ گزرا اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے غم کو کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بے عیبی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ایسا ذریعہ پیدا فرمایا کہ بنی اسرائیل کے شکوت و شبات کے بادل چھٹ گئے اور آپ کی بے عیبی کا سورج عالم آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہو گیا۔ اور وہ کچھ یوں ہوا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کے دامن میں چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ دور دور تک مسلمانوں کا اور انسانوں کا کوئی نشان نہیں ہے، اور پھر آپ اپنے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، لیکن یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، اور یہاں تک کہ یہ پتھر بڑے بڑے شہروں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی اس پتھر کے پیچھے دوڑنے لگے۔ اس طرح بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ آپ کے سر سے پاؤں تک کوئی بھی عیب بدن میں نہیں ہے، بلکہ آپ کا جسم حسن و جمال کی اس کمال تک پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر افراد کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے عیبی کا اعلان کر چکا تو یہ خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے ان کپڑوں کو پہن لیا اور اس پتھر کو اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں آبرو والا ہے۔ اس پتھر کا دوسرا معجزہ میدان دیا میں وقوع ہوا۔ جب اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔